رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر فرضیت جہاد فلسطین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ مسلم مجاہدین کو فتح عطا فرمائے، اور فریضہ جہاد جو ہمیں بھول چکا ہے اللہ تعالی ہمیں اس فرض کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نساء میں ہے، آیت نمبر 75 کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تجھے کیا ہے تم اللہ کے رستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی طرف سے جب اللہ کے بندوں کو یہ کہا جائے تو اس حکم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس اگلے جملے میں اگلی یعنی آیت کے حصے میں رب ذوالجلال مزید واضح کرتا ہے کہ ایک تو وہ حالت ہے کہ جب جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، اور ایک وہ حالت ہے جب فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو فرض عین والی حالت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حال یہ ہے کہ مجبور، کمزور اور ضعیف لوگ، وہ مرد، وہ عورتیں اور وہ بچے، الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے اہل بڑے ظالم ہیں اور ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے دعا کر رہے ہیں تو میں قادر ہوں، لیکن میں نے تمہیں خلافت دی ہے، تم زمین پر میرے شہداء، گواہ اور میرے برگزیدہ لوگ ہو،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا ہے کہ تم جہاد نہیں کر رہے اور ادھر سے مسلسل وہ لوگ مجھے پکار رہے ہیں. مثلاً یعنی جو صورتحال فلسطین کی اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بھی تھی، اور پھر جب یہ 1.5 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تو مسلسل ان کی طرف سے امت کو پکارا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا. قرآن کا یہ مطلب ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ بذریعہ وسیلہ مدد کرتا ہے. تو اے اللہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اپنی طرف سے تو کوئی ہمارا مددگار بنا، اپنی طرف سے تو کوئی ہمارا نصیر بنا جو ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچائے. اللہ حی قیوم ہے، اسلام آخری دین ہے اور قرآن آخری کتاب ہے. اور یہ آیت جو ہے وَمَا لَكُمْ، اس وقت سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے اور مستضعفین جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں جن کو کافروں نے ہجرت سے روک رکھا تھا. تو اب صحابہ سے یہ خطاب پھر قیامت تک امت کی طرف آیا کہ جو بھی آسمان کے نیچے مسلمان ہیں اللہ ان کو کہتا ہے کس لحاظ سے جہاں بھی کوئی مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں نکلتے. ادھر وہ بار بار کہہ رہے ہیں رجال نساء ولدان، یہ سب کہ اے اللہ ہمارا کوئی مددگار بنا. تو اس بنیاد پر متعدد احادیث کے اندر بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی نشاندہی کی. اور پھر جو فقہائے اسلام ہیں انہوں نے پھر مزید چونکہ اس کی وضاحتیں تھیں ان کو اپنے فتاویٰ کے اندر بیان کیا، جو فتویٰ میں میں نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا، جس میں امام ابو بکر محمد بن احمد کہتے ہیں فَإِن دَخَلَ الْعَدُوُّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ، اگر دشمن کسی بھی اسلامی ملک میں داخل ہو جائیں یتعین علی کافۃ المسلمین فرض القتال، تو اس پر سارے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. یعنی ویسے تو فرض کفایہ تھا، جب کسی اسلامی ملک پر کافروں نے حملہ کر دیا تو پھر فرض عین ہوتا ہے. اذا لم یکن فی اہل البلاد قدرۃ علی دفعہم، جب جہاں کافروں نے حملہ کیا وہاں رہنے والے مسلمانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اس کافر فوج کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر سارے مسلمانوں پر درجہ بدرجہ جہاد فرض ہوتا ہے. وَإِن كَانَ لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى دَفْعِهِمْ لَمْ يَسْقُطْ بِهِمْ فَرْضُ الْكِفَایَةِ عَنْ كَافَةِ الْمُسْلِمِينَ، اگر وہاں کے مسلمانوں میں یعنی مجموعی طور پر، یعنی کہ صرف فوج اور وہاں کے مسلمان ان میں قوت ہے کہ کافروں کو اپنے ملک سے نکال دیں، پھر بھی باقی مسلمانوں پر جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے. یعنی اگر ان میں قوت نہیں اتنی کہ وہ نکال سکے پھر تو فرض عین ہے، اور اگر ان میں قوت ہے کہ وہ کفار کو اپنے ملک سے نکال سکیں تو فرض کفایہ پھر بھی ہے کہ دوسرے علاقوں کے مسلمان وہاں پہنچے اور وہ اس علاقے کے مسلمانوں کی مدد کریں. کب تک؟ ما کان العدو باقیا فی دارہم، جب تک دشمن اس ملک میں موجود رہے تو باقی مسلمانوں پر وہاں جانا یہ فرض کفایہ ہے. یعنی اسلامی تعلیمات یہ ہیں، نہ کوئی بارڈر کی پابندی ہے، نہ کوئی ویزے کے لحاظ سے شرط ہے. یعنی مطلقاً ملت اسلامیہ ایک ہے. جب کسی ایک شہر پر ملک پر حملہ ہوا وہاں والے اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو پھر باقی پر فرض کفایہ ہے، اگر نہیں کر سکتے تو باقی سب پر فرض عین ہے. اور اس کے لحاظ سے امام حسکفی کہتے ہیں کہ جس وقت مثال کے طور پر ایاک ان تتوہم ان فرضیتہ تسقط عن اہل الہند بقیام اہل الروم مثلا،
مثلا مثال کے طور پر اب جس طرح فلسطین کی صورتحال ہے، تو فلسطین کی صورتحال کے پیش نظر یہ نہیں کہ پاکستان والوں سے جہاد ساکت ہو جائے گا، بل یفرض علی الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب کے قانون کے مطابق جہاد فرض ہوگا۔ مثلا سب سے پہلے جن کے بارڈر ساتھ مل رہے ہیں ان پہ فرض ہے، اگر وہ بھی لڑیں اور طاقت نہ مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر آگے ان کے بارڈر سے جن کے بارڈر مل رہے ہیں ان پر بھی فرض ہے، اور اگر وہ لڑتے ہی نہیں بلکہ سستی یا غفلت کرتے ہیں تو پھر اس سے اگلے ملک پر جو اسلامی ملک ہے ان پر جہاد فرض ہے کہ وہ پہنچے۔ تو اس طرح یعنی کسی ایک بستی پر کفار کا قبضہ ہو تو اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ساری زمین کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے جب تک اس بستی کو آزاد نہ کروا لیا جائے۔ اور اس سلسلہ کے اندر یہ چیز بھی لکھی امام موصلی نے۔ امام موصلی کہتے ہیں وَإِذَا هَاجَمَ الْعَدُوُّ، جب دشمن نے حملہ کر دیا، وَاجَبَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ الدَّفْعُ، تو جہاد کی طرف نکلنا سارے لوگوں پہ واجب ہوتا ہے۔ واجب بمعنی فرض، مطلب یہ ہے کہ صرف فوج پر نہیں، یعنی ان پر تو پہلے نمبر پر ہے، ان پہ بھی واجب ہوتا ہے کہ جنہیں گھر سے نکلنے کی بھی ویسے عام حالت میں اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر عورت اپنے خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اس صورتحال میں کہ مثلا خدا نخواستہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، یا جیسے فلسطین میں معاذ اللہ اس سے کئی گنا زیادہ صورتحال کافی عرصے سے بگڑی ہوئی ہے، تو پھر تخرج المرأۃ بغیر اذن الزوج، یہ ایسا فریضہ ہوگا کہ عورت خامن سے پوچھے بغیر محاذ پہ چلی جائے، یعنی تلوار لے کر کہ اسلام کی سلطنت پہ حملہ ہو گیا ہے۔ وہ جو عورتوں کے لیے قانون تھا کہ خامند کے بغیر باہر نہیں نکلنا، اب فرض عین کی وجہ سے وہ اجازت ساقط ہو گئی ہے، چونکہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اور ایسے ہی جو زر خرید غلام ہوتے تھے اب تو کوئی نہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا سے اجازت لیں اور پھر کہیں جائیں، لیکن جب جہاد فرض ہو تو پھر شریعت کہتی ہے کہ غلام کو اب اس آقا سے اجازت کی ضرورت نہیں، اللہ نے اب حکم دے دیا ہے، اب جہاد کے لیے وہ غلام بھی نکلے۔ اور اس انداز میں یعنی جس طرح اب عورت نے نماز پڑھنی ہو تو شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کا فرض ہے، تو ایسے ہی اس جہاد پر بھی جانے کے لحاظ سے پھر عورت کو شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یعنی مسئلہ یہاں تک ہے، جبکہ صورتحال یہاں ہے کہ جو فوج بنی اس مقصد کے لیے ہے وہ، اور پھر جو کروڑوں مرد ہیں وہ، یعنی جو فلسطین کا تقاضا تھا وہاں پہنچنے کا، یعنی وہ سارے اس فرض سے غافل ہوئے۔ یعنی عورتوں کا نمبر تو پھر بعد میں آتا ہے، لیکن شریعت اس بارے میں اتنی سیریس ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام دبانے آیا ہے، دبنے نہیں آیا۔ اور یہ امت جو ہے امت الملاحم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الملاحم ہیں، یعنی غزوات اور جنگوں والے نبی، اور امت جہاد والی امت۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اس کے مطابق پھر امت مسلمہ کے اندر جو اس کی تشریحات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور ان کے پیش نظر یعنی صرف ریلیاں اور احتجاج اور صرف بائیکاٹ یہ کافی نہیں ہے، یہ جہاد ہے فی سبیل اللہ، اور اس میں وطن کی قید نہیں۔ ایک ہے جہاد فی سبیل الوطن، وہ تو ہندو بھی اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے، ہر کوئی اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے، لیکن مسلمان کرتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کے راستے کا جو جہاد ہے اس کے پیش نظر یہ تعلیمات ہیں قرآن و سنت کے لحاظ سے، جو ہم نے اپنے تفصیلی فتویٰ کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس لحاظ سے یعنی اقوام متحدہ یہ رکاوٹ ہے درمیان میں کہ جو دوسروں کے تو
کتا مرنے پر بھی احتجاج کرتی ہے، اور مسلمان 70,000 بھی شہید ہو جائیں تو ان کی آواز نہیں نکلتی. یعنی فلسطین کے اندر ایسے ایسے جرم کیے گئے ہیں جو ہمارے وام میں بھی نہیں، ہمارے خیال میں بھی نہیں کہ ایسا کچھ وہاں کچھ ہو رہا ہے. یعنی 4,000 بچے جو حالت حمل میں تھے وہ مارے گئے. یعنی وہ بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہیں. اور پھر جو مجموعی بچوں کی جو شہید ہوئے وہ تعداد تو بہت بڑی ہے، لیکن 20,000 ان میں ایسے ہیں کہ جن کے خاندان کا کوئی بھی نہیں بچا، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، نہ چچا، نہ ماموں، نہ خالہ. تو ایسے کرب میں وہاں مبتلا ہیں. اور ادھر جو یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ امت کا امام ہونا چاہیے، اس وقت یہ کہتے ہیں ہم امام ہیں، ووٹ ہمیں دو. تو جب امام کی ڈیوٹی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں. یعنی اس وجہ سے امت میں امیر بنایا جاتا ہے، امام بنایا جاتا ہے. الامام جنۃ، سرکار نے فرمایا امام ڈھال ہوتا ہے، وہ خود سینے پہ تیر کھاتا ہے اور پوری رعایا اس کے پیچھے محفوظ ہوتی ہے. اس کے جھنڈے کے نیچے پھر جہاد ہوتا ہے. اور تو اس بنیاد پر یعنی یہ ساری رکاوٹیں مختلف طریقوں سے انگریز نے ہمارے سامنے کھڑی کی ہوئی ہیں. اور جو یہاں تک کہ مذمت جہاں مین جگہ پہ ہوتی ہے وہاں یہ مذمت بھی نہیں کرنے دیتے ان مظالم کی، کہ جو اتنے مظالم ہیں کہ جہاں غیر مسلم بھی بول پڑتے ہیں کہ یہ بھی ظلم ہوا، یہ بھی ظلم ہوا، تو وہ ہمارے کہتے ہیں کہ یہ لائنیں کاٹ دو، ان کا تذکرہ نہ کرو. تو یہ امت جہاد ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا، اسے کوئی کینسل نہیں کر سکتا. انگریزوں نے مرزا قادیانی دجال تیار کیا تھا کہ اس کو اپنی طرف سے نبی ظاہر کر کے، معاذ اللہ جھوٹا نبی، اس کے ذریعے سے ایک ایسی وحی شو کی جائے کہ جہاد ساکت ہو گیا ہے. اس نے اعلان بھی کر دیا. مگر جو قرآن و سنت میں آیا ہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ ایسے کروڑوں مرزا دجال جو ہیں ان کی کیا حیثیت کہ وہ دین اسلام کے ایسے احکام کو کینسل کریں، یا امریکہ یا اس کے حواری. اس واسطے جہاد تو انشاءاللہ قیامت تک باقی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا کون سا سال جہاد ہے، کون سا ہفتہ جہاد ہے، کون سا گھنٹہ جہاد ہے، اور عملی جہاد کس وقت ہم نے کیا یا کس وقت ہم کریں گے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو علاقہ ہے شام کا، جس کو انگلش میں اب سیریا کہتے ہیں، عربی میں سوریا کہتے ہیں، اور پہلے حدیث شریف میں اس کا ذکر شام کے لفظ کے ساتھ ہے. تو یہ شام کا جو لفظ ہے یہ سیریا پر، لبنان پر، اردن پر اور فلسطین پر، ان سب کا مشترکہ نام ہے حدیث شریف کے مطابق. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایریے کو بڑا اہم قرار دیا ہے. کتنا اہم قرار دیا ہے کہ مسند امام احمد اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسطاط المسلمین یوم الملحمہ بالغوطہ الى جانب مدینہ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام. آپ نے ایک جنگ کی خبر دی اور اسے ملحمۃ الکبریٰ کہا، یعنی بڑی عالمی جنگ. اور وہ اگلی حدیثوں میں آئے گا، وہ مسلمانوں اور نصارہ کے درمیان ہوگی، یعنی کرسچن مسلمانوں اور ان کے درمیان ہوگی، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرمائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بڑی جنگ ہوگی اس وقت مسلمانوں کی چھاؤنی غوطہ میں ہوگی. غوطہ آج بھی اسی نام سے موجود ہے.
یعنی دمشق سے کچھ فاصلے پر، دمشق جو شام کا دارالحکومت ہے اس سے قریب غوطہ طا کے ساتھ، یہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے لیکن پیچھے بہت وہاں تباہی مچی، یعنی ابھی وہ حالات نہیں، لیکن بالآخر وہ پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں، آخری سہارا مسلمانوں کا غوطہ ہوگا، یعنی اس بڑی جنگ کے موقع پر یہ بڑی چھاونی ہوگی۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس جگہ کا نام غوطہ ہے، اور وہ مدینہ دمشق، مدینہ یہاں شہر کے معنی میں ہے، یعنی دمشق شہر جو کہ دارالحکومت ہے آج بھی شام کا، اس کے قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی اس وقت نشاندہی کی۔ اور پھر حضرت بہز بن حکیم ان ابیہ ان جدہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا ذکر کیا کہ فتنے بڑے ہوں گے تو یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این تأمرونی، جب یہ فتنے آئیں گے تو آپ کیا حکم دیتے ہو، پھر مجھے کہاں چلے جانا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا ہونا، اس طرف۔ اب اس طرف مجھے پتا ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہا ہونا کہتے ہوئے سرکار نے کدھر اشارہ کیا تھا۔ تو یہ صحابہ کا کمال ہے کہ لفظوں میں ویڈیو بیان کی، کہتے سرکار نے فرمایا اس طرف، کیسے؟ وَنَهَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ، یہ ساتھ راوی نے صحابی نے وضاحت کی کہ سرکار نے انگلی شام کی طرف اٹھائی، کہ شام کی طرف، یعنی جس طرح کعبۃ اللہ کا ایک کونا وہ جو ہے وہ رکن شامی ہے، تو شام کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم شام چلے جانا۔ اور وقبل قیام الساعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی روشنی میں قیامت آنے سے پہلے مسلمانوں کی اکثریت ہجرت کر کے شام چلی جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی یہ بیان کی یاتی زمان لا یبقی فیہ مومن الا لاحق بالشام، کہ ایسا زمانہ آ جائے گا دنیا کے کسی ملک میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا اور سارے مسلمان ارض شام میں چلے جائیں گے، اور وہی میدان معاشر ہے، اگرچہ ابھی معاشر بپا نہیں ہوا ہوگا، قیامت آنے سے پہلے، دجال کے آنے سے پہلے سارے مسلمان دنیا سے اکٹھے ہو کر شام میں جمع ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یعنی اس کا جو مفہوم ہے وقوع حرب کبریٰ بین المسلمین والروم، کہ مسلمانوں اور روم کے درمیان جنگ عظیم ہوگی، اور روم جو ہے یہ مسلم کے مقابلے میں ساری قوتیں، یعنی روم میں ہی امریکہ بھی ہے، روم میں ہی یورپ بھی ہے، یعنی مسلمانوں امریکہ اور یورپ کے درمیان یہ جنگ ہوگی۔ یہود کا خاتمہ اس سے پہلے ہو چکا ہوگا، وذالک قبل ظہور المہدی، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے کی یہ بات ہے۔ سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الملحمۃ الکبریٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا نام جنگ عظیم یعنی بڑی جنگ ملحمہ کبریٰ رکھا۔ حیث ینتصر فیہا المسلمون، اس میں مسلمان فتح پا جائیں گے۔ اور اس جنگ کے بعد ثم یتوجہون الی فتح القسطنطینیہ، استنبول قسطنطینیہ کی طرف پھر مسلمان متوجہ ہوں گے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اس وقت ترکی پر بھی غیروں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، اس بڑی جنگ سے پہلے، اس میں فتح کے بعد مسلمان ترکی کا قبضہ یعنی غیروں کے پنجے سے ترکی کو چھڑانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر ترکی کو بھی آزاد کر لیں گے۔ اور ترکی جس وقت فتح ہو جائے گا تو پھر دجال ظاہر ہوگا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور
یہ حدیث شریف ترمذی میں موجود ہے، حدیث حسن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ یہ چونکہ ہونا ہے ایک دن اور لمحہ بلمحہ آگے حالات بدل رہے ہیں اور اس کی تمہید بن رہی ہے، پتہ نہیں ہمارے کتنی صدیاں بعد کیسے یہ صورتحال بنے یا اس کی بعض جزیات فوراً ظاہر ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب، یہ لفظ یثرب اس وقت بولا گیا حدیث میں جب ابھی مدینہ منورہ کو یثرب کہنا منع نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں حالانکہ یہ مدینہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں جا کر بیت المقدس آباد ہو جائے گا اور مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا۔ یعنی خراب و یثرب کا مطلب یہ ہے کہ وہاں رہائشی کوئی نہیں ہوگا، گلیوں میں صرف چیرنے پھاڑنے والے جانور ہوں گے اور ایسی صورتحال وہاں بنے گی کہ وہاں کوئی رہائش پسند نہیں کرے گا، اور دوسری طرف بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ارض شام ہے اور مسلمان ہجرت کر کے جہاں کہیں سے وہاں چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ بھی بالکل خالی ہو جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراب و یثرب، یہ ترتیب سے لفظ بولے کہ عمران و بیت المقدس خراب و یثرب، و خراب و یثرب خروج الملحمہ، و خروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ، و فتح القسطنطینیہ خروج الدجال۔ یہ اب چین بنا کے سرکار نے فرمایا کہ جب معاذ اللہ مدینہ منورہ ویران ہوا تو بیت المقدس آباد ہو جائے گا، جب بیت المقدس آباد ہوگا تو پھر بڑی جنگ ہوگی، جب پھر بڑی جنگ ہوگی تو پھر ترکی فتح ہوگا، جب ترکی فتح ہو جائے گا تو اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا۔ یعنی یہ مستقبل کی خبریں جو قطعی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثوں میں، یعنی یہ بالترتیب یہ واقعات اس طرح ہوں گے، اور دجال جس وقت نکلے گا تو پھر دجال کے خلاف جنگ ہوگی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں۔ اور بیت المقدس میں جو باب اللد ہے، اس باب لد آج بھی اس کو باب لد ہی کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا انی لأعرف اسماءہم، اس وقت جو لشکر مہدی میں لوگ شامل ہوں گے دجال کے خلاف، میں ان کے نام بھی جانتا ہوں۔ انی لأعرف اسماءہم، میں ان کے نام پہچانتا ہوں، اور صرف ان کے نہیں، واسماء آبائہم، میں ان کے والدین کے آبا کے نام بھی جانتا ہوں، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، ہم خیر و فوارث علی ظہر الارض یومئذ، اس وقت روئے زمین پر وہ سب سے افضل گھوڑ سوار ہوں گے جو اس جنگ میں موجود ہوں گے اور دجال کے خلاف جہاد میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوں گے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جنگ کے لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ جس کا ذکر بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، کب تک؟ حتی ینزل الروم بالاعماق او بدابق، یہاں تک کہ روم یعنی امریکہ اور یورپ یہ دابق جگہ پر ان کی فوجیں پہنچ نہیں جائیں گی۔ دابق فرمایا یا آماک، اور یہ جو شام کا شہر حلب ہے دمشق سے کافی دور، اس کے قریب جگہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ هُنَاكَ مَوْضِعُ الْمَلْحَمَةِ، اس جگہ میدان ہوگا اس جنگ کا۔ فَيَخْرُجُ لَهُ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ،
من المسلمین من خیار الارض. تو ان کے لیے یہاں مدینہ سے مراد ہے مدینہ دمشق، یعنی باقی سارے لوگ تو وہاں اکٹھے ہو چکے ہوں گے، مدینہ خالی ہو چکا ہوگا، مدینہ منورہ. تو دمشق سے فوج نکلے گی حلب کی طرف لڑنے کے لیے. فرما من خیار الارض، یہ اس وقت روئے زمین کے لوگوں میں سب سے افضل ہوں گے جو اس جنگ میں شرکت کے لیے نکلیں گے. فَإِذَا تَصَافُوا، جب فوج کا آمنا سامنا ہوگا تو قالت الروم، رومی کہیں گے، یعنی انگریز، کرسچن اور جو بھی بچے کچے یہودی ہوں گے، پورا یورپ اور امریکہ، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے لشکر میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جو پہلی کسی جنگ میں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا تو ان کو قیدی بنایا تھا، اور اب وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کی اس لشکر میں جو دمشق سے ان کے پاس لڑنے گیا، آمنے سامنے ہوں گے تو وہ انگریز، یورپ اور امریکہ والے، جو بھی اس وقت ان کا نام ہوگا، وہ کہیں گے یہ جو تم نے ہمارے بندے پکڑے تھے یہ پہلے ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے جنگ کریں گے. یعنی اپنا حق ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ بندے ہمارے ہیں، تو ہم نے تم سے پہلے نہیں لڑنا، پہلے ہم نے ان سے لڑنا ہے جو تم نے ہمارے بندے فلان جنگ میں پکڑے تھے اور اب اس لشکر میں وہ موجود ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہوں گے یا مسلمانوں کا اس وقت لیڈر ہوگا، وہ کہے گا واللہ لا نخلی بینکم و بین اخواننا، اب یہ ہمارے بھائی بن چکے ہیں، انہوں نے ہمارے والا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تمہارا ان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں، ہم سب کے ساتھ ٹکراؤ ہے، یہ ہمارے دین پر ہیں، یہ کوئی تمہاری جاگیر نہیں ہے، انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، لہذا ہم سب سے لڑو، ہم صرف یہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے یا ہم پیچھے بیٹھ جائیں اور ان کو سامنے کریں، ایسا نہیں ہوگا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيُقَاتِلُونَهُمْ، پھر جنگ شروع ہو جائے گی. یعنی مسلمان ان لوگوں کو علیحدہ کر کے ان کے سامنے کھڑا نہیں کریں گے، بلکہ پورا لشکر جس میں سارے ہی مسلمان ہیں، کچھ پہلے کے ہیں اور کچھ وہ جو پہلے کرسچن تھے اور پہلے کسی جنگ میں پکڑے گئے تھے اور مسلمان ہو گئے ہیں، اب پکے مسلمان ہیں، تو یہ پورا لشکر لڑے گا روم کے ساتھ. تو یہ قصہ کہانی نہیں، یعنی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے سیاستہ میں. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لڑائی کے نتیجے میں، یعنی مقابلے میں جو اتنا زور ہوگا سارے یورپ، امریکہ اور سب قوتوں کا، تو مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ جو ہے وہ شکست کھا جائے گا معاذ اللہ. یعنی اس کا شکست کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں وہ بزدلی اختیار کر جائیں گے اور جنگ سے دستبردار ہو جائیں گے، ہینڈز اپ ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا اب کل 3 حصے ہیں فوج کے، ایک حصہ تو شکست کھا گیا، فرمایا تیسرا حصہ جو تھا دوسرے نمبر پر، پوری فوج میں سے تیسرا حصہ فرمایا وہ سارے شہید ہو جائیں گے، اور وہ اس وقت روئے زمین کے افضل الشہداء ہوں گے. اب اس پورے لشکر میں سے تیسرا حصہ بچ گیا، ایک حصہ تو بزدلی اختیار کر گیا، دوسرا حصہ شہید ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، جو تیسرا حصہ بچا ہے اللہ اسے فتح عطا فرما دے گا. تو یہ فتح بھی پائیں گے اور مال غنیمت بھی ان کو ملے گا. یعنی وہ مقابلے میں جتنی فوجیں اکٹھی تھیں، یورپ کی، امریکہ کی، سب کچھ وہ مارے جائیں گے، ان کا مال غنیمت اس فوج کے تیسرے حصے کو ملے گا، اور یہ اس وقت کے افضل مجاہدین ہوں گے. اب اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفتتنون ابدا، انہیں دنیا کی کوئی پاور گمراہ نہیں کر سکے گی. یعنی دجال بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اتنے پکے ہوں گے یہ. تو یہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر یہ قسطنطینیہ کی طرف آئیں گے اور
ترکی کو فتح کریں گی، ترکی پر مسلط جو غیر مسلم فوجی ہوں گے ان کو ہٹائیں گے، اور پھر اپنی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکانے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، اذ صاح فیہم الشیطان، کہ شیطان زور سے اعلان کر دے گا۔ کیا اعلان کرے گا؟ شیطان کہے گا کہ ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم، دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، مسیح دجال، تو شیطانی اعلان ہوگا کہ پیچھے تمہارے گھروں میں تو دجال آ گیا ہے اور تم ادھر مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہو۔ یہ جب وہ آواز گونجے گی تو اس کا مطلب ہوگا ان کو ڈرانا اور ان کو گھبراہٹ میں لانا۔ تو اس بنیاد پر یہ سارے سب کچھ وہاں چھوڑ کے اپنے گھروں کی طرف چلیں گے۔ وَذَلِكَ بَاطِلٌ، سرکار نے پہلے فرمایا کہ یہ اعلان جھوٹا ہوگا، یعنی جو شیطان دجال کے نکلنے کا اعلان کر رہا ہوگا یہ اعلان جھوٹا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت قسطنطینیہ یعنی استنبول اور ترکیہ سے واپس وہ فوجیں شام میں آ جائیں گی تو اس وقت دجال نکلے گا۔ تو اس طرح یعنی صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے لحاظ سے اور جو آخری وقائع ہیں بالیقین ان کی طرف امت کی رہنمائی کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمیتم بے مدینہ، صحابہ تم نے ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے، جانب منہا فی البر، اس کی ایک جانب خشکی میں ہے، و جانب منہا فی البحر، اور اس کی ایک جانب بحر میں ہے، سمندر میں ہے۔ قالو نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں ایسے شہر کو۔ قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70 الفا من بنی اسحاق، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اس شہر پر بنی اسحاق جو ہیں 70,000 کی تعداد میں حملہ نہیں کریں گے۔ فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسَلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، فرمایا اس شہر پر جب مسلم فوج حملہ کرے گی نہ تلوار چلانے کی ضرورت پڑے گی نہ تیر مارنے کی ضرورت پڑے گی۔ کیا ہوگا؟ فرمایا جب لشکر پہنچے گا قالوا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی فوج وہاں پہنچ کر یہ نعرہ بلند کرے گی کوئی اسلحہ استعمال کرنے سے پہلے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فیسقط احد جانبیہا، تو اس شہر کا ایک حصہ وہ سر تسلیم خم کر لیں گے، ہینڈز اپ ہو جائیں گے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ اب راوی کہتا ہے یہ مجھے پتا نہیں کہ وہ جو بحر کی جانب ہے وہ پہلے آئے گا یا جو بر کی جانب ہے وہ پہلے آئے گا۔ ثم یقولون الثانیہ، پھر دوبارہ مسلم فوج نعرہ لگائے گی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو پھر دوسری جانب بھی وہ بھی ساکت ہو جائے گی، یعنی سکوت مطلب یہ ہے کہ اپنا اقتدار چھوڑ دیں گے، اپنی حکومت چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کے زیر نگی ہو جائیں گے۔ ثم یقولون الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ مسلمان نعرہ لگائیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرما اس کے ساتھ ہی اس شہر کے درمیان میں مسلمانوں کے لیے جگہ بن جائے گی اور اس شہر کے اندر ہی مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہوں گے کہ پیچھے سے دجال کا خروج ہوگا اور یہ سب کچھ چھوڑ کے پھر دجال کی طرف واپس لوٹیں گے۔ یعنی اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جہتوں سے یہ صورتحال بیان کی اور امت مسلمہ پر یہ واضح کیا کہ کبھی بھی جہاد کینسل نہیں ہوگا، حالات بدلیں گے،
مختلف صورتحال پیدا ہوتی رہے گی، اور یہاں تک کہ یہ جو بالکل سب سے آخری سٹیپ ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اور اس میں جو ترمذی میں بالکل وقت بھی ذکر کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس میں ٹائم کتنا لگے گا، سرکار فرماتے ہیں الملحمۃ الکبریٰ وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال فی 7 اشہر۔ یہ سارے بڑے کام، یعنی وہ بڑی جنگ اور استنبول کی فتح اور دجال کا نکلنا، یہ ساری کاروائی 7 مہینے میں مکمل ہو جائے گی۔ وہ بڑی جنگ اور ترکیہ کا قبضہ اور خروج دجال، یعنی اس سارے کام کے اندر 7 مہینے لگیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ بالآخر مسلمانوں کی خلافت بیت المقدس میں منتقل ہو جائے گی، نہ دارالحکومت مکہ مکرمہ ہوگا، نہ دارالحکومت مدینہ منورہ ہوگا، اور نہ کوفہ ہوگا جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قائم کیا، بلکہ مسلمانوں کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں وہ حدیث شریف جو کہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی ان سے گفتگو کی، اور وہ لمبی حدیث ہے۔ اس کے آخر میں سرکار نے فرمایا اذا رأیت الخلافۃ قد نازلت الارض المقدسہ۔ ان سے سرکار گفتگو فرما رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اتنا تھا ان سے کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سر پہ رکھا ہوا تھا، یعنی وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار ان سے گفتگو فرما رہے تھے، اور حدیث میں پہلے بہت کچھ مستقبل کے لحاظ سے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ خلافت بیت المقدس میں چلی گئی ہے، فقد دنت الزلازل، پھر وہ جو بڑے زلزلے آئیں گے قیامت سے پہلے ان کا زمانہ آ جائے گا۔ اور پھر فرمایا والبلابل، بڑے بڑے فتنوں کا زمانہ آ جائے گا، والامور العظام، اور بڑے بڑے یعنی جو آزمائشیں ہیں، جنگیں ہیں، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ والساعۃ یومئذ اقرب من الناس من یدی ھذا من رأسک، فرما قیامت اس وقت اتنی قریب ہوگی جس طرح میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے، یعنی ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ جس وقت صورتحال بن گئی تو پھر قیامت دور نہیں ہوگی، جس طرح میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے اس طرح یعنی قیامت ہوگی۔ تو یعنی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہمارے اور قیامت کے درمیان اور کوئی امت حائل نہیں ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی حائل نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے یہ فرمودات، یہ اور ان کی طرح کے اور بہت سے، یعنی اس سے ہمیں سمجھنے کے لیے جو مستقبل کے حالات ہیں بہت کچھ ملتا ہے۔ اور یہ وقت چونکہ مختصر جتنا تھا، میں نے صرف متن ان احادیث کا آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ واضح ہوا کہ جہاد سے چھٹی نہیں ہے، اور آخری وقت تک اس امت نے جہاد کرنا ہے، اور جہاد میں ہی عزت ہے، جہاد میں ہی عظمت ہے، اور باقی یعنی دنیا مال سب کچھ اسے قربان کرنا، یہاں تک کہ جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، یہ اصل ایمان ہے کہ جس کی بنیاد پر نجات ملنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہر جگہ امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔